بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کی نعمتوں کا دسترخوان ان کے لیے بھی بچھا ہوا ہے جو اس کے نافرمان ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، ہمارے سبق کا تسلسل مناسک حج کے بارے میں چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ جب تم اعمال حج بجا لا چکو تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سب کچھ اسی دنیا میں عطا فرما دے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنات عطا فرما اور ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما۔ تو خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ لوگ اپنی کمائی کا حصہ ضرور پائیں گے، یعنی جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو حصہ ضرور ملے گا، چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہے تب بھی، اگر خدا نخواستہ کسی غلط کام میں ملوث ہے تو تب بھی۔ انہی احکامات کا یہ تسلسل ہمارا آج کا سبق ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ تفسیر: ایام معدودات، چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہیں۔ ان ایام میں حاجی کو منا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور احادیث کے مطابق 15 نمازوں کے بعد یہ ذکر ورد زبان کیا جاتا ہے۔ کون سا ذکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام۔ اگر کوئی حاجی 3 دن کی بجائے 2 دن ٹھہرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر 3 دن پورے کرے تب بھی بہتر ہے۔ احادیث کی روح سے منا میں صرف 2 دن ٹھہرنا اس شخص کے لیے کافی ہے جس نے حج میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اگر وہ کسی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے تو اسے پورے 3 دن منا میں ٹھہرنا ہوگا۔ چنانچہ لمن اتقیٰ کا مفہوم یہی ہے۔ احادیث میں مروی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہاں فضلاً سے مراد روزی ہے۔ اس بنا پر حج کا احرام کھولنے کے بعد موسم حج میں خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے زمرے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ حسنہ سے مراد آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور جنت ہے،
جبکہ دنیا میں اچھی معیشت اور اچھا اخلاق مراد ہے۔ اور واللہ سریع الحساب کے بارے میں جناب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت میں مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مخلوق کا یعنی اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا حساب ایک ساتھ چکائے گا، جس طرح سب کو ایک ساتھ روزی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں معرفت کے ساتھ حج و عمرہ بجا لانے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو کما حق ہو پھیلانے کی سعی و کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔